اللہ رب العزت نے ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا جامع، کامل، مکمل، اکمل بنایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی نئے نبی کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی۔ ختم نبوت کا، ختم رسالت کا تاج اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنا دیا۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی اس کو اللہ نے خود محفوظ کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس قرآن کا آج تک محفوظ ہونا، شرقاً غرباً اور عرباً عجماً اس کا محفوظ ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی سیرت، ایسا کردار، ایسے عظیم اخلاق عطا فرمائے کہ جس میں تمام انسانی گوشوں کا حل موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور محبوب ہم نے آپ کو بے شک محبوب تم عظیم اخلاق پر فائز ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات کی جامعیت اور اس کا بھی محفوظ ہونا اور قرآن مجید کا محفوظ ہونا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اب دین میں کوئی ایسا نقص نہیں، کوئی کمی نہیں رہ گئی، کوئی کجی نہیں رہ گئی جس کو پورا کرنے کے لیے کوئی نیا نبی آئے۔ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے بار بار اس مضمون کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر اس مضمون کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے یوں بیان کیا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں قیامت کے ساتھ یوں ملا کر جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ جس طرح ان دو انگلیوں کے مابین کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اسی طرح فرمایا میرے اور قیامت کے مابین کوئی اور نبی نہیں۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، کہ میں وہ عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فرمایا خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ مجھ پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد اگر نبی بنایا جاتا تو حضرت عمر فاروق کو بنایا جاتا، جن میں کمال درجے کی انتظامی صلاحیت اور تدبیر موجود تھی، جنہوں نے اپنے دور میں اسلام کی سرحدوں کو 30 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا۔ تو جب وہ نبی نہیں بنائے گئے، لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور حضرت مولانا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن میں اتنا عظیم علم پایا جاتا ہے، شجاعت پائی جاتی ہے، کمالات پائے جاتے ہیں، ان کو نبی نہیں بنایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو جب مولا علی شیر خدا نبی نہیں بنائے گئے، حضرت عمر نبی نہیں بنائے گئے، حضرت ابو بکر صدیق نبی نہیں بنائے گئے، صحابہ کرام اور بعد میں اہل بیت کو کسی کو نبوت نہیں ملی، تو یہ مرزا قادیانی جیسا بے وقوف، احمق، نادان، ٹھیک ہے، جو سراپا نقص ہے، تو اس کو کیسے نبی بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور یہ قطعی عقیدہ ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی ماننا یہ حتمی اور یقینی طور پہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر کامل یقین اور کامل ایمان نصیب فرمائے۔ تو ایک نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔